رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا, لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا, رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں, جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات, جس رات میں قرآن نازل ہوا, جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْر کا جاگ لینا, لَيْلَةُ الْقَدْر کی عبادت کر لینا, اس قدر والی رات کو جاگ لینا, اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے, بھاگ دیجئے. 83 یا 84 سال آئیں گے, 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا, جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں, یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے, یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے, کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا, تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی, اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, آئی پی ایس ہیں, دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا, کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا, کوئی بی ایم بن گیا, کوئی ایس ڈی ایم بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سول انجینئر بن گیا, کوئی آرکیٹیکچر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر, اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو, آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو. آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, سارے بھائیوں نے باپ سے کہا ہے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا, لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا, اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر, ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا.
اب دیکھیے گا کنویں کے اندر ڈال دیا, پھینک کے چلے آئے, اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا, یا بانا, قرآن دیکھیے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. آئے ابو جان, ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے, اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, بات کی سٹائل دیکھیے, جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں, کس انداز سے. اللہ کی قسم, ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے, بیٹی کی شادی ہے, اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے.